جو شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے، یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو، ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں، اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اب آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے، وہ بھی آیت الکرسی کا ہے۔ قبولیت کے لمحات دیکھیں، عصر کے بعد کہ میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے، اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں، اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں، پر لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی، اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے، اور نور کا ایک قطرہ مل جائے، اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جگمگا جائے۔ غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو، اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو، اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو، اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے جب یہ کیفیت ہو۔ کون سی؟ کہ نور، ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جل شانہ کا اگر آ جائے، اور جس کو کائنات کے 7 آسمان اور 7 زمین کا نور مل جائے۔ نماز عصر کے بعد صرف 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اب بولیں 7 بار آیت الکرسی پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ایک وظیفہ ہے، جمعے کے دن عصر سے مغرب تک آیت الکرسی پڑھتے رہیں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اور جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہے، سجدے میں اللہ سے فریاد۔ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے، فرمائے یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لیں۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا، اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے، اور
حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے ہیں جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 سورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پر اپنے سر، نمبر 1، دوسرا چہرہ، نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت، ایک بار سورت فلق پوری سورت، اور ایک بار سورت ناس پوری سورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کا بعد پہلے سر پر، اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے، دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 سورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری بار، تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلاً 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گئے، اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں، اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو 2 بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے، ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے، تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو۔ تو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، 7 آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمتیں، برکتیں جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفات اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں،
اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انوار کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، یہ اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری عقل اور سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرادۃ خاصین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں، آندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی چڑیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جو کی شکل میں۔ اے سخی آقا جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھیننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ توجہ کیجیے گا۔ ملنے کے سارے راستے اور چھیننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھیننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھیننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ سورۃ فاتحہ